درمیان میں آپ نے بات کہی کہ دوسری طرف سے حکومتی سرپرستی کسی نہ کسی طریقے سے حاصل تھی. وہ اس طرح اسٹیبلش ہوئی کہ آپ کو یاد ہوگا ایک ایس پی ہوا کرتے تھے میجر مبشر صاحب. جی, وہ میجر مبشر ایس پی صدر تھے. ٹھوکر نیاز بیگ جو ہے وہ چونکہ صدر ڈویژن میں واقع تھا, تو ایک وقت میں انہوں نے ایک گاڑی کو پولیس نے روکا. گاڑی میں ویپن ہی ویپن سے سوفسٹیکیٹڈ. ٹھیک. جب گاڑی ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب, یہ رائیونڈ روڈ اور اچھا, اس کے قریب, تو جب ان کو انٹیروگیٹ کیا گیا تو ان صاحب نے کہا دیکھو یہ سرکاری اسلحہ ہے, یعنی یہ سرکار ریاستی اسلحہ ہے اور میں فلاں ہوں. ہم نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا. وہ جو بھی اہلکار تھا اس نے ایس پی صاحب سے بات کیا. ایس پی صاحب نے کہا کہ پکڑ لو, لے آؤ تھانے. اور وہ اب اوپر سے بھی فون آنا شروع ہو گئے. ایس پی صاحب بہت سمجھدار تھے, انہوں نے فوری طور پہ میڈیا میں لیک کر دیا. ٹھیک, کہ یہ اس طرح ہوا ہے. وہ جو لیک کیا اس کے نتیجے میں یہ اندازے ہوئے کہ جناب یہ والا معاملہ جو ہے اس میں سرپرستی شامل ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں کچھ دیر بعد چھوڑنا پڑا ویپنز میں. ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو ویپنز تھے وہ سپاہی محمد کے لیے تھے. لیکن یہ میجر صاحب کو کیا سوچی کہ مطلب اتنا جذباتی کیوں ہو گئے وہ کہ انہوں نے کہا کہ آج میں نے یہ پلاٹ ایکسپوز کرنا ہے؟ میجر صاحب یہ آپ کو پتہ ہے کسی نہ کسی وقت میں میجر رہے تھے. پھر وہ رفیق تارڑ صاحب کے غالباً داماد بھی تھے. اچھا. ہاں, تو اس وقت تک تو. اور یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ میں آپ کو 93-94 کی بات سنا رہا ہوں. غالباً 93-94 ہی ہے, یعنی یہ اس کے فوراً بعد کی ہی بات ہے جب وہ رونمائی ہوئی. اور اس کے اچھا اس میں پھر جو ہے لوگوں نے ڈونیٹ بہت کیا. اچھا, انہوں نے اپنا ایک فورٹریس کہاں پر اسٹیبلش کیا؟ لاہور ہی میں اسٹیبلش. ٹھوکر نیاز بیگ کا علاقہ تھا, وہاں پہ ایک میجر ریٹائرڈ اشرف شاہ صاحب بڑے مشہور آدمی تھے. ان کی بڑی بارگاہ تھی ادھر. پھر ان کے صاحبزادگان میں سے کچھ بیوروکریٹ بھی تھے. ان میں سے ایک جو ہیں وہ بہت مشہور ہوئے, بڑے ڈسپلنڈ پولیس آفیسر تھے, مروت علی شاہ صاحب. ٹھیک ہے. اور ڈی آئی جی کے عہدے سے غالباً ریٹائر ہوئے. وہ بھی غالباً فوج کے کوٹے سے آئے تھے پولیس سروس میں. تو ایک تو ان کا جو ہے وہ خود جو ہے وہ اس میں ہوئے. ان کے بیٹے تھے مشرف شاہ صاحب, وہ بڑا سپورٹ کرتے تھے انہیں. تو اس سے بھی ایک اس کو تقویت ملی کہ یہ لوگ سپورٹ کریں تو کہیں نہ کہیں وہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نیاز بیگ کا علاقہ جو ٹھوکر کے اندر جا کے نیاز بیگ کا علاقہ ہے وہ اس وقت صرف شیعہ میجورٹی ایریا تھا. تو اور اس وقت تک یونٹی بھی بڑی تھی وہاں پہ, اگرچہ وہاں پہ کھوکھر, بھٹی اور سید ان کے آپس میں مخاصمت بھی رہی کافی زیادہ, لیکن وہ اس معاملے پہ ان میں یونٹی ہو گئی. پھر وہاں پہ گھر دے دیے لوگوں نے اپنے غلام رضا کو, اور چاروں طرف سے راستوں کو بلاک کرنا شروع کر دیا. پھر آتا ہے کہ وٹو دور میں ہی آپریشن ہوا. آپریشن کیوں ہوا؟ وہاں پہ پولیس نے کوشش کی کہ ایک ہم پولیس چوکی قائم کر لیں نیاز بیگ کے اندر. اس ایفرٹس کو انہوں نے ریزسٹ کیا, نہیں قائم ہونے دی. جاوید نور اس وقت ایس ایس پی لاہور ہوا کرتے تھے. اچھا, انہیں کہا کچھ انٹیلیجنس رپورٹس نے کہ آپ آپریشن نہ کریں, یہ جو ہے وہ چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت, یہ آپ کو اس وقت امیج کو نقصان ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں آپریشن. خیر میں اس بات کو نہیں مانتا کہ انہوں نے کہا, وہ اوپر سی ایم صاحب نے کہا ہوگا کہ آپریشن کر ڈالو. وہ آپریشن ہوا وہاں پہ, اور پھر وہاں سے کالز کی گئیں باقاعدہ سپاہی محمد کے لوگوں نے کہ کسی بھی طرح کا کوئی ایمونیشن بھی ہو تو ہمیں پہنچایا جائے. اور وہاں پہ راستے اتنے جایا کرتے تھے کہ لوگوں نے پھر کارتوس, گولیاں, اس طرح کی چیزیں جو ہیں اور کھانے وہاں پہ سپلائی کرنا شروع کر دیے. اور وہاں پہ جو ہے وہ سیج کیا پولیس نے. اور پھر اس وقت انہیں ہوا اندازہ جب ایک راکٹ مارا گیا پولیس کی گاڑی کے اوپر, تو اندازہ ہوا کہ نہیں, یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ کاربائن اور 12 بور اور 222 ٹائپ کی چیزیں اندر, تو راکٹ بھی ہیں. تو پھر اس کے بعد ایک ٹروس ٹائپ کی سچویشن کر کے پولیس کی فیس سیونگ کی گئی. درمیان میں اور بھی بڑے پاورفل کوارٹرز آئے, اور پھر اس کو آپریشن کو وائنڈ اپ کیا گیا. لیکن وہ جاوید نور صاحب کے لیے اور حکومت کے لیے کافی ایمبیرسمنٹ کا جو ہے نا وہ وجہ بنی. تو وہ موقع تھا جب سپاہی محمد نے یہ شو کیا کہ ہمارے کتنے مسلز ہیں.
دھاک بٹھا دی. اور اس کے بعد پھر شدید فنڈنگ کرائسس آیا. درمیان میں پھر یہ ہوا کہ مرید عباس یزدانی اور غلام رضا نقوی کے اختلافات جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئے. اور مرید عباس یزدانی چونکہ ملی یکجہتی کونسل کا بھی حصہ تھے اور اسلام آباد میں قیام پذیر تھے. پھر ایک دن یہ ہوا کہ ان کا اسیسینیشن ہو گیا. اچھا اس میں بھی کنسپیریسی تھیوری سامنے آئی کہ یہ اسپائی محمد کے اپنے لوگوں نے کیا ہے, کچھ نے کہا یہ سیکٹیرین کلنگ ہے, اور کچھ نے کہا جناب نے ہڈن ہینڈز نے مارا ہے. اچھا اس میں جو صرف ایک کلو جو ہے وہ یہ تھا کہ جو 2 لوگ آئے تھے وہاں پہ انہیں مرید عباس یزدانی یا تو جانتے تھے یا پھر وہ سمجھے کہ یہ کچھ آفر لے کے آئے ہیں. انہیں پہچانا یا نہیں پہچانا, ڈرائنگ روم کھول کے انہیں بٹھایا اور ان کو یعنی سرو کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ انہیں مار کے چلے گئے. ٹھیک ہے, تو لیکن ابھی تک وہ کیس جو ہے اس کے کہا یہ جاتا ہے کہ شاید یہ غلام رضا نقوی کی جانب سے ہی orchestrated تھا. اچھا یہ غلام رضا نقوی ہاؤ ڈیڈ ہی مینیج ٹو ٹیک اوور؟ ان کا ذرا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتائیے گا. میں نے پڑھا کہ قم سے غالباً یہ تعلیم یافتہ تھے اور وہاں پر بھی ان کی جو سرگرمیاں تھیں وہ صرف تعلیم تک محدود نہیں تھیں, تو اس کا ذرا بتائیے گا تھوڑا. یہ غلام رضا نقوی بھی قم میں ہی تھے اور پھر وہ پاکستان آئے تو پہلے تو انہوں نے کوئی مجالس کا پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا. وہاں پر بھی انہوں نے کوئی فدائیان اہل بیت ٹائپ کی کوئی تنظیم بنائی تھی لیکن وہ مطلب اس کے بارے میں فیکٹس جو ہے نا وہ مکمل سامنے نہیں آئے, کیونکہ ایران میں جو ہے وہ اس طرح کی تنظیمیں اگر آپ اپنے طور پہ بنا رہے ہیں ان کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے. لیکن ان کو تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایران کی جو وہ کیا کہتے ہیں ان کو پاسبان کہلاتی ہے, وہ اس کی طرف سے ان کے ساتھ بڑے قریبی کہا جاتا ہے کہ پاسبان کے کچھ لیڈرز ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے. اچھا یہ جب پاکستان واپس آئے ہیں تعلیم مکمل کر کے تو انہوں نے تب آزمائی کی ہے مجالس کے کہ ان میں ان کا نام نکل جائے, لیکن وہ نہیں نکل پایا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد یہ یقیناً انہوں نے نیٹ ورکنگ پھر کی اور ہر جگہ جگہ پہ جا کے یہ کہا کہ دیکھیں یہ شیعہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں. ان میں پھر نواب امان اللہ سیال جھنگ والے ان مطلب سننے میں آیا کہ ان کو بھی ملے اور ان سے بھی کہا کہ آپ کا بڑا انفلوئنس ہے تو ہمیں سپورٹ کیجیے. بہرحال اس طرح انہوں نے کم از کم اپنا پاکستان میں ایک پروفائل بنا لیا ود ان شیعہ کمیونٹی. ٹھیک ہے, جو کرتا دھرتا لوگ تھے. اور اس کے بعد چونکہ بہادر آدمی کہا جاتا تھا انہیں, دلیر, اور اس بنا کے اوپر ہر ایک کو چیلنج بھی کر دیا کرتے تھے. یہ بھی ان کی عادت تھی, اپنا کوئی بھی ہو اس کو بھی وہ چیلنج کر دیا کرتے کہ تم غلط کہہ رہے ہو, تم ٹھیک ہے, نہیں اس طرح تھوڑا سا ان کے ذہن میں یہ تھا. لیکن بہرحال وہ بن گئے اور پریزیڈنٹ, اور انہوں نے پھر منور الوی جو ہیں ان کے غالباً اس وقت سیکرٹری جنرل تھے وہ بھی, اور پھر انہوں نے کچھ لڑکے جن کی ٹریننگ کوئی نہیں تھی ان کو تیار کرنا شروع کیا. وہی نیاز بیگ کے اندر ہی ٹریننگ کیا کرتے تھے. پورا باقاعدہ ٹریننگ کیمپس تھے وہاں پر, تو انہوں نے بنا لیے تھے. کیمپ اس طرح کا تو نہیں تھا لیکن ٹریننگ کے لیے جگہ تھی. ٹھیک ہے, وہ نشانہ اور ایسے جھنگ سے بھی اس طرح کے بعد میں ٹریننگ کیمپس جو ہیں وہ ادھر سے بھی نکلے. تو وہ بہرحال ان کا جو ہیڈ کوارٹرز تھا وہ ٹھوکر نیاز بیگ تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہی ہیڈ کوارٹرز میں ہی ان کی گرفتاری ہوئی اور ان کو اسی نیاز بیگ کے لوگوں نے ڈسون بھی کر دیا. اس کی ریزنز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ بڑی ویلڈ تھی. مثلاً انہوں نے وہاں پہ لوگوں پہ اپنا دھونس دھاندلی کہا جاتا ہے کہ جمانی شروع کر دی. اور ساتھ میں جو اہم بات یہ ہے کہ ان کے لوگوں نے کرمنل ایکٹیویٹیز شروع کر دی. ان کے کچھ کامریڈز نے, ان کے دوستوں نے, ان کے اپنے ٹرینڈ لوگوں نے, یہاں تک کہ رابریز. اور جب پوچھا جاتا ایک آدھ دفعے جب پریس کانفرنس انہوں نے کی پریس کلب میں منور الوی صاحب نے, تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو رہے ہیں, تو انہوں نے ڈینائی کیا. لیکن سائڈ لائن پہ جب میں نے بات کی کہ فلاں بندہ آپ کا جو ہے وہ اس پہ رابریز کے ہیں اور ایویڈنسز بھی ہیں, تو انہوں نے کہا بھائی جب کوئی پیسے کہیں سے نہیں آئیں گے تو کیسے ہم چلائیں گے, تو اس کے لیے اگر کوئی کر لیتا ہے تو تنظیم تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے نا, ہم تو اپنے لوگوں کو پیسے بھی نہیں دیتے. تو مطلب انہوں نے ایک طرح سے ایڈمٹ کیا کہ ہاں مجھے پتا ہے ان چیزوں کا کہ یہ ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کی وجہ سے بھی بدنامی شروع ہوئی. لیکن جو سب سے بڑا وہ ہوا وہ معاملہ ہے ایکسکلوسیو, اور وہ بتائیں نا, وہ بتانے لگا ہوں کہ جب انہوں نے لوگوں نے یہ بھی کویسچن کرنا شروع کیا بھائی آپ تو اعظم طارق کی بات کیا کرتے تھے, تو وہ تو ابھی تک ویسا ہی پھر رہا ہے. تو پھر غالباً سرگودا اور جنگ کے درمیان کہیں ایک اٹیک غلام رضا نقوی نے خود لیڈ کیا تھا. ٹھیک. اچھا اس اٹیک میں یہ ہوا کہ جب یہ چیز کر رہے تھے تو مولانا اعظم طارق کا چونکہ کانوائے بڑا ہیویلی گارڈڈ ہوتا تھا, انہیں اندازہ ہو گیا
کہ یہ چیز کیا جا رہا ہے تو انہوں نے پوزیشنز لے کے فائرنگ شروع کر دی. مولانا کو ایک کھیت کے کنارے کھیت کے اندر انہوں نے محفوظ کیا. تو انہوں نے جب دیکھا ہے فائرنگ ہو رہی ہے اور ان کے ساتھی زخمی بھی ہوئے تو پھر انہوں نے وہاں سے ایک راکٹ داغا ڈبل کیبن کے اندر سے. ٹھیک. وہ راکٹ جو ہے وہ کھیتوں میں جا کے لگا, کھیت میں آگ لگی لیکن اس سے نقصان نہیں کوئی ہوا. البتہ اس میں کچھ لوگ زخمی ہوئے مولانا اعظم طارق کے گارڈز میں سے, اور اس حملے میں غلام رضا نقوی خود بھی زخمی ہوئے. ان کی گردن میں گولی لگی لیکن وہ گولی ذرا اوپر ہی رہ گئی اور ان کا ایک ساتھی جو ہے وہ جھلس گیا راکٹ جب فائر کیا گیا اس کے نتیجے میں. اچھا, ان کا مطلب وہ دو بدو لڑائی ہو رہی تھی, اس کے قریب پہنچ چکے تھے, ورنہ ان کا ساتھی تو اتنا قریب ورنہ ہوتا. وہ نہیں, وہ پیچھے کھڑا تھا کہیں کہا جاتا ہے, تو وہ جب راکٹ فائر کیا تو اس کا جو پیچھے فلیم نکلتا اس کی وجہ سے وہ ہو گیا. اور اس کے بعد یہ بہرحال چھپتے چھپاتے کہیں گئے وہاں سے, چونکہ پولیس بھی ان کی پھر تلاش میں بھرپور تھی, اور پھر انہیں ٹریٹ کروایا اور دوبارہ کوشش کی انہوں نے سنبھالنے کی معاملات, لیکن یہ اس کے بعد جو ہے ان کو سنبھلنے کی مہلت اس طریقے سے نہیں ملی. اور اس کے کچھ عرصے بعد ان کی منور الوی کی گرفتاری جو ہے, اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے, یعنی ان کا آپریشن سندور ہو گیا, وہ کرنے کچھ ان کا آپریشن سندور, اس کے کچھ عرصے بعد ہی سپاہی محمد کو ڈسمینٹل کرنا شروع کر دیا گیا. یہ گرفتار ہو گئے اور پھر یہ پہلے چونگ سیل میں رہے, ٹھیک, اور پھر اس کے بعد انہیں منتقل کیا گیا کوٹ کیمپ جیل لاہور میں. کافی لمبا عرصہ اندر ہی نے کوئی تھوڑا اسٹروک بھی ہوا اور پھر یہ باہر آئے, اور بہت سالوں کے بعد باہر آئے, بہت سالوں بعد باہر آئے. یہ مجھے بتائیے گا کہ ٹھیک ہے مولانا اعظم طارق کو تو یہ نہیں مار سکے, لیکن بہت سے ہائی پروفائل جو سپہ صحابہ کے لیڈران تھے, کہا جاتا ہے علی شیر حیدری جو تھے وہ بھی ان کا ہی کل تھے, ساتھ مطلب بڑے ناموں میں جو ہیں وہ کچھ ایسے نام بھی ہیں, وہ فاروقی صاحب جو ایک ہوتے تھے, ضیاء الرحمان فاروقی, بام بلاسٹ والے. اچھا, وہ بام بلاسٹ والے کو وہ جو محرم علی تھا, جی, اس کو جوڑا جاتا ہے ان سے, لیکن محرم علی کے پیچھے جو میجر شخص تھا اس کا نام تھا ڈاکٹر کیسر عباس. ٹھیک. اور ڈاکٹر کیسر عباس کا سپاہی محمد سے لینا دینا نہیں تھا. اچھا. وہ جو ہے وہ ایک وقت میں ISO کا ایکٹیوسٹ تھا, پھر اس کے بعد پاسبان کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے تعلقات تھے, اور وہ بم بنانے کا ماہر تھا. تو اگر اس کنیکشن کو دیکھا جائے تو سپاہی محمد کا کنیکشن نہیں بنتا, وہ بنتا ہے پاسبان کا کنیکشن. اور محرم علی چونکہ ایک جذباتی قسم کا شیعہ تھا, تو وہ اس کو جب چونکہ وہ گفتگو اس طرح کی کیا کرتا کہ مجھے بھیجیں, میں کروں گا, تو پھر اس کو چن لیا گیا اور پھر اس نے وہ کام, اس میں میں نے کور کیا تھا وہ انسیڈنٹ. مولانا ضیاء الرحمان فاروقی جو ہیں وہ جہاں بحق ہوئے, مولانا اعظم طارق شدید زخمی ہوئے, کچہری میں یہ واقعہ کچہری میں, اور 23 افراد اس میں غالباً ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور اس میں پولیس والے زیادہ تھے. ہمارے فوٹو جرنلسٹ تھے کیا زید شاہد جی, وہ ادھر جہاں بحق ہوئے, اور ان کا کیمرہ بھی موقع پہ موجود تھا. جب کیمرہ ہمارے ایک ساتھی اٹھا لائے اور اس کی فلم کو جب ہم نے ایکسپوز کیا, وہ لاسٹ کلکس تھے ان کے کیمرے میں, تو وہ بڑا خوفناک قسم کا دھماکہ تھا.